لا الہ الا اللہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الدعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت والنبیون لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. فرمائی کہ بہترین دعا د عرفے پر ازبانی او ہغا بہترین دعا چی زی کوما او ہغا بہترین دعا چی زمان مخ کے نور انبیاء کڑی دا ہغا صدا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو بھائی فاکثروا کہ بھئی تحلیل لا الہ الا اللہ کثرت سے ان 10 دنوں میں پڑھا جائے. پھر والتکبیر لا الہ الا اللہ حضور ورزی کنا چچالا لا الہ الا اللہ نو ورزی آغا مسلمان میں پدی خو مسلمانی کی کنا بھائی لا الہ الا اللہ او وحدہ لا شریک لہ دا خو پکار دا چی ورزی آر مسلمان لکن نو ورزی نو کم سے کم لا الہ الا اللہ حضور ورزی. نمبر 2 التکبیر اللہ اکبر دا درزی کنا بھائی اللہ اکبر پدی رضو کی اللہ اکبر کثرت سوائل. احادیث مبارکوں کے راضی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما پدی رضو کی بازار تتلل او پا بازار کی بھائی پا زور زور روی اللہ اکبر نو چچھاب واوردل نو اغوب اسرم شروع شو اللہ اکبر. او دریم سے تحمید الحمدللہ الحمدللہ. لہذا دا دریم کلمی ذکر چوشی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. نو پدی کی بعد ادری والا شین راشی تسبیح تحلیل تحمید پدریم کلمہ کی بعد ادری والا شین راشی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. تو میرے بھائیوں دوستو یہ جو 10 دن ہے انتہائی کمائی کے دن ہیں. انتہائی کمائی کہ اللہ کو اس میں اعمال محبوب ہے لہٰذا آگے بڑھو آگے بڑھو اور اعمال شروع کرو. سب سے پہلے تو توبہ کرو. سب سے پہلے توبہ. یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. توبہ صادقہ اے اللہ میں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں بہت سارے جرائم کا میں مرتکب رہا میں مجرم ہوں اپنے جرموں کا اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں. اے اللہ آئندہ نہیں کروں گا جو کچھ کیا ہے اے اللہ معاف کر دو. اے اللہ میری توبہ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے اے اللہ وہ معاف کر دو آئندہ نہیں کروں گا. اس کو توبہ کہتے ہیں. تو سب سے پہلے تو توبہ ہو. یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. پھر بھئی نمازوں کا اہتمام ہو. دوسری نمبر پر نمازوں کا اہتمام ہو جماعت کے ساتھ. ان 10 دنوں میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ہو.
جماعت فوت نہ ہو جائے. پھر یہ کہ بھائی 10 منٹ 15 منٹ پہلے مسجد میں آ جائے اور ذکر و اذکار میں مشغول رہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، ذکر میں مشغول رہے. اور ساتھ ساتھ میں درود شریف. من صلی علی مرہ صلی اللہ بہا عشرہ. حضور نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اس کے 10 گناہ معاف فرماتے ہیں اور 10 نیکیاں جو ہے ان کو درجات عطا فرماتے ہیں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے. بہترین درود شریف وہی ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی محمد اتنا کہنا بھی کافی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کہنا بھی کافی ہے. یہ بھی درود شریف ہے. اور پھر یہ کہ بھائی دیکھو آج جمعہ ہے، جمعے کے دن حضور نے فرمایا کہ مجھ پر زیادہ درود پڑھا کرو. جمعے کے دن مجھ پر زیادہ درود پڑھا کرو. آپ کی یہ درود جو ہے مجھ پر پیش کی جاتی ہے. فإن صلاتك معروضة علیہ. تمہاری یہ درود مجھ پر پیش کی جاتی ہے. تو بہترین دن جمعے کا دن ہے اور اس جمعے کے دن ہی حضرت آدم کی تخلیق ہوئی اور اس جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگا. تو حضور نے فرمایا اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو. پھر جو آدمی جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد یہ درود شریف پڑھے 100 مرتبہ 80 مرتبہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. عصر کے نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر 80 مرتبہ یہ پڑھے. اللہ اس کو 80 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگتے ہیں. 80 سال کی عبادت کا ثواب مل رہا ہے. اور پھر ذی الحج کے مہینے میں ان 10 دنوں میں 2 جمعے اللہ آپ کو عطا کر رہے. ایک جمعہ یہ، ایک اگلا جمعہ آ رہے. تو بھائی نمازوں کا اہتمام ہو. ہمارے فجر کی نماز میں بہت کم تعداد ہوتی ہے، بہت کم. تو بھائی اس پہ غور کرنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے کہ بھائی فجر کی نماز تو فرض ہے اور جو آدمی عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں اللہ ان کا نام جو ہے ان لوگوں میں شامل کرتے ہیں کہ جو پوری رات عبادت کرتے ہوں. پوری رات عبادت کرنے والوں میں ان کا نام لکھا جاتا ہے. قیام اللیل جنہوں نے کیا ان کے اس میں لکھا جاتا ہے. تو لہٰذا بھائی ان 10 دنوں میں خصوصی اہتمام ہو عشاء کی نماز کا، فجر کی نماز کا، کہ ہماری پوری رات کی عبادت لکھی جائے. میں نے آپ کو بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، کہ ان میں سے ہر ایک رات کی عبادت کا اتنا ثواب ہے جتنا لیلۃ القدر میں عبادت کا ثواب ہے. تو رات کو عبادت ہونی چاہیے. زیادہ عبادت آپ سے نہیں ہو سکتا.
تو کم سے کم عشاء کی نماز کے بعد سنتوں کے بعد 2-4 رکعات پڑھ لیں تہجد کی نیت سے، اس کے بعد وتر پڑھ لیں۔ اگر اللہ نے توفیق دی رات کو اٹھ گئے بہت اچھی بات ہے، تہجد پڑھو، اللہ سے مانگو، بابرکت راتیں ہیں، بہت ہی بابرکت راتیں ہیں، اللہ سے مانگو، نہیں تو کم سے کم عشاء کی نماز جماعت سے، اس کے بعد 2-4 رکعات نفل اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ میں نے آپ کو بتایا کہ صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، کل سے یہ مہینہ شروع ہے، آج 2 ہے، تو 7 دن باقی ہیں روزے کے اعتبار سے۔ ان 7 دنوں میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے برابر ثواب ملتا ہے، بصیام سنۃ۔ پھر خصوصاً یوم عرفہ جو اگلے جمعے کے دن آ رہا ہے، جمعے کے دن اگلے جمعے کو یوم عرفہ ہے، اس کا روزہ رکھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر، مجھے اللہ سے یہ امید ہے کہ اللہ عرفے کے دن کے روزے کے بدلے میں 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ معاف فرمائیں گے۔ تو ایک تو وہ فضیلت ہو گئی کہ ایک دن کا روزہ رکھنا سال کے روزوں کے رکھنے کا ثواب، دوسری فضیلت یہ ہو گئی کہ ایک روزہ رکھنے سے پچھلے 1 سال کی گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے اور اگلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ زمانہ خبری با فقولون کے وہ کہیں الدال علی الخیر کفاعلہ، کوئی سوک پخپل نیکی نشی کولے خود چاہتا ہے نیکی خبر ہو کہ اگر پہ عملو کی نو تم اگر مرا ثواب ملا بھی، نو زنانہ دا روجو تکڑا بھی نارینہ و پنسبت باندی زنانہ اللہ پاک و لدہ ہمت دیر برکڑے دے دا طاقت روٹی دیری نسی زنانہ، نو دا خبرہ چی دی میاش کی دا ورزی پاتی دی جی ٹولو کی روزی نسل او کدا نشینو کم سے کم یوم عرفہ روان جمعہ روزہ خوب نسی زیارت جمعہ، یہ تو روزوں کی بات۔ اس کے علاوہ آپ اس میں ان دنوں میں صدقہ کرے، اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، قرآن کی تلاوت کرے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، استغفار کرے، اس کی بہت، میں نے آپ کو بتایا کہ ہر عمل نیک عمل اللہ کو ان دنوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور پھر میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ آسان حضور نے فرمایا کہ ان میں 3 چیزوں کی کثرت ہو، تحلیل، تسبیح اور تحمید، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، ان چیز الحمدللہ، ان چیزوں کی کثرت ہو۔ بھئی یہ تو ہر کسی کو آتا ہے، راستے پہ جاتے ہوئے بھی وہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، الحمدللہ الحمد گھر میں بھی بیٹھے ہوئے کہہ سکتا ہے، لیکن شیطان جو ہے وہ ہمیں اعمال کرنے کے لیے نہیں چھوڑتے۔ جتنے یہ تو اللہ نے مہربانی کی کہ ان خاص دنوں کو مقرر فرمایا کہ بندے اس میں اعمال کرے اور میرے قریب آ جائے، لیکن شیطان ہمیں چھوڑتا نہیں ہے اعمال کرنے کے لیے۔ تو وہی شیطان کا مقابلہ کرے، غیبت سے ان دنوں میں بچا جائے،
جھوٹ سے، دھوکہ سے، فریب سے، ہر گناہ سے بچا جائے، معاصی سے اجتناب ہو، البعد عن المعاصی، معاصی سے دوری ہو، گناہوں کو چھوڑ دو، نیکی کی طرف جو ہے متوجہ ہو جاؤ، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اتنا ہی نیکی کرو۔ ہر نیکی کا کام اللہ کو محبوب ہے ان دنوں میں، ہر نیکی کا کام۔ پھر 9ویں ذی الحجہ کے صبح سے 13ویں ذی الحجہ کے عصر تک خصوصی ذکر ہے، وہ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر بالغ مسلمان پر نماز کے بعد اس کو ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ جس مسلمان کو یہ کلمات نہیں آتے اس کو سیکھنا چاہیے۔ ابھی دن ہے، 9 عرفہ میں اگلے جمعے تک ایک ہفتہ ہے، ان کلمات کو سیکھو۔ یہ شرم کی بات نہیں، یہ فضیلت کی بات ہے۔ اگر آپ کو یہ کلمات نہیں آتے، کسی سے بھی جو ہے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر 2 مرتبہ، لا الہ الا اللہ یہ بھی آپ کو آتا ہے، پھر واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو ہر بالغ مرد اور عورت دونوں پر یہ کلمات ایک مرتبہ کہنا واجب ہے۔ مرد حضرات جہر سے پڑھیں گے، پزور بوائی، ہر مانزن رستو یو پیرا پزور بوائی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ او زنانہ با دا بالکل پا آرام سروائی، اچھا کا بنوائی، واجب پا نارینو باندی ہم دے، واجب دا کلمات پا زنانو باندی ویل ہم دی، لیکن نارینہ بھائی پا زور ہوئی او زنانہ بھائی پا رو ہوئی، لہذا تابستماؤوی دا اسم ویلے شے، لیکن اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسم ویلے شے، لیکن بیا اغرضو کی وینا دا دی واجب دا، وسی وینا ویل مستحب دی، او بیا دا 9ویں ذی الحجہ یوم عرفہ دا راروان جمعے دا سحر مانزن رستو دا دی ویل واجب دی، بیا ضروری دی۔ بلا خبرہ چی پدی لس رزو کی چاچی قربانی ارادہ بھی، پدی لس رزو کے نکونا کٹ کول، یخت کٹ کول دا بدن دا کمی حیثی نچی بھی، سروی گیروی بلزے، مستحب دادی چی دے با نکونا نکٹ کئی او دا بدن نبا یخت ناخلی، دا مستحب عمل ہے۔ نو گو رئی دا دا دے دا پارا چی دا حجیانو مشابہت تے، حجیان چی کل دا حج احرام اتڑی نو بیا پاغا باندی نکونا کٹ کول یخت کٹ کول دا حرام شی، نو منگ تاسو دا حجیانو مشابہت لو، نو دا اللہ الرحمتنا چی پا میدان عرفات کے پا حجیانو باندی دا باران پشان وریگی کی دیشی یو ساس کے تی پا منتاسو بانی مولے گی،
چې داغو موږ مشابهت اختیار کو د حاجیان نو پاغو باندې خو په شبو شبو رحمتونه وریږي نو کې دې شي چې ساس کی تی زمون طرف ته هم راشي موږ هم داغو مشابهت اختیار کړی دی که په شبو شبو را باندې ونه شي رحمتونه نو ساس کی خو را باندې وشي او دا ګورئ رحمت خدا بہانہ میں جویت دا اللہ رحمتنا بانی گوری چې په دې خپل بنده باندې په څه طریقه سره رحم وکړه څه طریقه سره رحم او مشابهت خو ډېر لوی شی دی حاجیانو سره مشابهت دا خو ډېره لویه خبره ده الله پاک هغه ساحران چې د موسی علیه السلام په مقابله کې راغلیو او فرعون ورله ډېر لوی لالچ او انعام او ډېر لوی خبرې لیکن کله چې هغه ساحرانو هغه جادوګرو د موسی علیه السلام د الله د نبی هغه لباس مشابهت اختیار کو الله ورله د ایمان توفیق ورکړ الله ورله د ایمان توفیق ورکو نو دوستانو دا ډېرې اهمې ورځې دي دا 10 ورځې بعضې عبادتونه داسې دي چې هغه د دین علاوه په بلو ورځو کې نه کېږي قرباني دا د دې 3 ورځو نه علاوه نور ورځو کې نه کېږي حج دا د دې میاشت نه علاوه بله کې نه کېږي دا دې پورې دا الله پاک چې د خپل کور زیارت په دې میاشت کې په دې ورځو کې فرض کړی دی خو تاسو پوه شئ چې دا ډېرې لویې ورځې دي الله پاک چې په دې 10 شپو باندې قسم خوړلی دی والفجر ولیال عشر تاسو پوه شئ چې دا 10 ورځې ډېرې لویې ورځې دي او الله پاک چې په دې ورځو کې د خپل خلیل هغه مشابهت په موږ تاسو واجب کړی دی چې قرباني ورته وایي نو تاسو پوه شئ چې دا ډېرې لویې ورځې دي که لہذا غفلت کې تیرول دا ورځې او په ګناهونو کې تیرول دوستانو کم شي ثواب چې زیاتی کم ځای کې هلته ګناه هم زیاتی چې څنګه په دې ورځو کې الله ته نیک اعمال ډېر محبوب دي نو داسې بد اعمال الله ته ډېر ناخوښ دي په دې ورځو کې بد اعمال الله ته ډېر ناخوښ دي په دې ورځو کې څومره نیک اعمال درنه کېدی شي په دې ورځو کې او هغه تاسو ته ما ووي نفلي منځونه ذکر و اذکار روجې نسل استغفار سبحان الله ویل الحمدلله ویل الله اکبر بر الوالدین والدین سره حسن سلوک کول پڑوسیانو خیال ساتل د لارې نه تکلیف ده چیز درکول دا ټول پدې کې شامل دي اور البعد عن المعاصی گناہون ځان ساتل دوکا فریب جور غیبت زنا چوری د دین ځان ساتل چې موږ تاسو دا 10 ورځې زموږ ستاسو قیمتي شي الله پاک په موږ په تاسو باندې لوی فضل کړلی احسان کړلی چې دا موږ ته نصیب کړي دي او بیا یا نصیب را روان کال به څوک ژوندي وي څوک به مړه وي چې را روان کال ته رسو که نه رسو د دې پته نه لګي نو دا موقع غنیمت وګڼو او دا ورځې غنیمت وګڼو او کم سے کم که نور څه نشو کولی د منځونو اهتمام پابندۍ سره جماعت سره تکبیر اولا سره د مانځه اهتمام وکړو او پابندۍ سره مطلب دی چې موږ تاسو د وخت نه مخکې 10 منټه 15 منټه مخکې جماعت ته راشو کینو ذکر و اذکار تلاوت هیڅ نه غلی کینو جماعت کې حدیث کې راځي یو سړی جماعت ته راغی او د مانځه په انتظار کې ناستو بالکل غلی خولې ګنډل
نو دته هم دقه شانې ثواب میلاویږي دی لکه چې په مانځه کې دی چې په مانځه کې. نو د دې خبرو اهتمام کول پکار دی، د منځونو خصوصا دی روزو کې اهتمام کول پکار دی، پابندۍ سره جماعت سره کورونو کې خپل زنانو ته وینا کول چې دا ورځې ډېرې اهمې دي او د عباداتو اهتمام پکار دی. خپل بچو ته د دې خبرې وضاحت کول چې بھئی دا ډېرې اهمې ورځې دي، پابندۍ سره جماعت ته مانځه ځئ، امامتۍ کې شرکت کوئ. الله پاک موږ تاسو ټول له عمل کولو توفیق. خطاب فرما رہے تھے شیخ الحدیث مولانا محمد سلیمان صاحب، خطیب جامع مسجد سبحان اللہ کیاماڑی کراچی. ریکارڈنگ عثمان فاروقی.